میں یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں موجود ہوں، اور یہاں پر آج آپ لوگ آگاہ ہیں نہایت اہم سماعت تھی ہمارے کیس کی، اور آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج ہی ڈیسیجن ججز نے دے دینا تھا جو لارجر بینچ بنایا گیا تھا۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن نے پٹیشن ڈسمس کی تھی، وہاں پہ بے شمار پٹیشنرز تھے۔ کچھ پٹیشنرز وہ تھے جو ہم نے یعنی ہماری طرف سے فائل ہوئے تھے، ہم نے جو ایڈوکیٹ اشتیاق چودھری صاحب کو وہاں پر کیا تھا۔ اس کے علاوہ انڈیویجول پٹیشنر بھی تھے جو اپنے طور پہ عدالت میں تھے، اور وہ ساری پٹیشنز اکٹھی ہوئی اور جسٹس جواد حسن کی عدالت میں چلی گئی۔ وہاں پہ ایک پٹیشنر تھا منیب الرحمان کے نام سے، اور ان کے جو وکیل کا نام ہے وہ ہے آغا انتظار علی عمران ایڈوکیٹ، وہ ان کے وکیل تھے وہاں پر۔ تو جب وہ ڈسمس ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ کر دی، ڈائری نمبر لگوا لیا، لیکن اس کو آگے ہیئرنگ کے لیے ابھی نہیں لے کے گئے تھے، چونکہ یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بن گیا تھا۔ چونکہ یہ جو جسٹس مرزا وقاص صاحب ہیں، ان کا ڈفرینس آف اوپینین تھا، انہوں نے لکھا تھا، آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنا دیا تھا۔ تو ہمارے تو علم میں تھا، اور میں یہ ساری اپڈیٹس دے بھی رہا تھا لوگوں کو، اور لوگ اس کو سن بھی رہے تھے۔ اس لیے ہم نے ڈائری نمبر لگنے کے باوجود سپریم کورٹ میں جو ہمارے پٹیشنر تھے لاہور کے اندر، جو ہماری طرف سے ہم نے فائل کیے ہوئے تھے، تو ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے لیے آگے لے کے نہیں گئے تھے کہ یہاں پر چونکہ وہی سیم پٹیشن ہے جو ڈسمس ہوئی ہے، اسی کے اوپر لارجر بینچ بنا ہے، تو جب تک یہ یہاں پر نہیں ڈیسیجن ہوتا ہم سپریم کورٹ میں اس کو نہیں لے کے جا سکتے۔ تو لیکن یہ ہوا کہ منیب الرحمان جو پٹیشنر ہے، اس کے جو وکیل ہیں آغا انتظار علی عمران صاحب، وہ اس کو سپریم کورٹ میں لے گئے، اور ہم سے مشورہ کیے بغیر ہمارے علم میں بھی آج آیا کہ وہ سپریم کورٹ میں، اور 6 دسمبر کو جو اس کا جو ہے آرگیو بھی ہو چکا ہے، 6 دسمبر کو اس کا آرگیو بھی ہوا ہے، 6 یا 7 دسمبر کو، تو وہ لگی بھی ہے اور اس کا آرگیو ہوا ہے وہاں پر۔ تو آرگیو ہونے کے بعد وہ پٹیشن جو ہے، جو اپیل ہے، وہ وڈرا کی گئی ہے، یعنی پٹیشنر نے وڈرا کر لی آرگیو ہونے کے بعد۔ تو آج ججز یعنی ڈیسیجن دینا چاہ رہے تھے یہاں لارجر بینچ کا، اور یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی ہے، لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ایک پٹیشنر مشورہ کیے بغیر وکیل کے کہنے پہ یا جیسے بھی وہ سپریم کورٹ چلے گئے، اور ہم سے مشورہ نہیں کیا، اور ان کے شاید علم میں تھا یا نہیں تھا کہ یہاں پر لارجر بینچ اسی کے اوپر سن رہا ہے، تو ابھی سپریم کورٹ نہیں جانا اس کے اوپر، لیکن وہ سپریم کورٹ گئے اور پھر اس سے وڈرا بھی کر لی۔ اب چونکہ یہ معاملہ سیم پٹیشن کا، ایک ہائی کورٹ کی سیم پٹیشن کا، وہ سپریم کورٹ میں اور وہاں سے وڈرا ہو گیا، تو اب اس کے اوپر ججز نے کہا جی پہلے وہ آپ کاپی لے کے آئیں، ہم اس کے گراؤنڈ کو دیکھیں گے، سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے اس کے اوپر، اس کی روشنی میں اب ہم آگے سن سکتے ہیں، چونکہ ہم تو تابع ہیں سپریم کورٹ کے، ہم تو اس کو سن رہے تھے، لیکن ایک پٹیشنر اپنے طور پہ چلا گیا، تو اب جب وہ چلا گیا وہاں پہ، تو ہم اس کیس کو تب تک نہیں سن سکتے جب تک وہ جو وڈرا کا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس کی نقل ہمارے پاس نہیں آ جاتی۔ تو اب اگر انہوں نے کہا جی آپ اگر کل سبمٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ منڈے کو لگ جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر منڈے کو بھی سبمٹ کروائیں گے تو ہم منڈے کو اس کو دوبارہ سن لیں گے، لیکن اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ سے یعنی انہوں نے کیوں وڈرا کی، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لکھا ہے اس کا وہ کس گراؤنڈ کے اوپر لکھا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج لارجر بینچ کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال اب یہ دیکھنا پڑے گا، چونکہ سیم ایشو اور سیم لاہور ہائی کورٹ کی اسی پٹیشن کے اوپر جو ڈسمس ہوئی تھی، اور یہاں پہ لارجر بینچ بنا، وہ ایک پٹیشنر انفارچونیٹلی، کاش آپ ہم سے مشورہ کر لیتے، چونکہ ہم اب لوگ آگاہ ہیں کہ ڈیل کر رہے ہیں سارے میٹرز کو، وکلا ڈیل کر رہے ہیں، مشورہ کرتے تو ہم کبھی بھی مشورہ نہ دیتے کہ آپ اس کو اتنی جلدی ہیئرنگ کے لیے لے جائیں۔ ہم نے بھی تو سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے، ڈائری نمبر تک لگ گیا، لیکن اس کو ہیئرنگ کے لیے آگے ابھی نہیں کیا، اس کے لیے بھی جو پروسیس ہوتا ہے وہ نہیں کیا، کہ یہاں پہ لارجر بینچ سن رہا ہے، بہت سموتھ یہاں پہ ہیئرنگ چل رہی تھی، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چل رہی ہے، اور یہاں پہ بہت اچھا فیصلہ آنے کے جو ہیں امکانات تھے آج، اور اب لیکن انہوں نے کہا جی پہلے وہ آپ ہمیں دیں اس کی نقل فیصلے کی سپریم کورٹ کی، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں۔ اب یہ ساری صورتحال ہیں۔